السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ہوسٹ راحلہ صدیقی۔ آج ہمارے ساتھ MQM تنظیمی بحالی کمیٹی کے رہنما اسلم بھٹو صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا پروگرام ایشو کا ٹیشو، جو لوگ اپنے مسائل کو بھول جاتے ہیں اور ایشوز کو ٹیشو بنا کر پھینک دیتے ہیں اور اس کو نہیں اٹھاتے، اس کو سامنے نہیں لاتے، آج ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ اس پر بات کرتے ہیں ہم اسلم بھٹو صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج ہم ایشو کے ٹیشو پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ سے ہم بہت سے چپتے سوال کریں گے کیونکہ آپ بہت سینئر ہیں۔ MQM میں 21 سال ہو گئے آپ کو ماشاءاللہ اس تنظیم کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ MQM پاکستان کی سیاست جو کہ اب گرمی کی طرف جا رہی ہے، تو ماضی حال اور مستقبل عوام کس پر بھروسہ کرے سر؟ وہ دیکھ رہی ہے کہ دوبارہ ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا PSP کو سپورٹ کیا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج اہم ایشو اور آپ کا جو پروگرام ہے جس کا عنوان ایشو کا ٹیشو ہے، جو کہ ایک واقعی یہ پروگرام چپتا ہوا پروگرام ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ 2 دن 4 دن میڈیا پہ آ تو جاتے ہیں لیکن اس کے حل کے لیے پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کا یہ پروگرام مجھے بہت اچھا لگا اور ہم اس ایشوز پہ بالکل ڈسکس کریں گے، جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا کہ MQM کا ماضی حال اور مستقبل اور عوام جو ہے وہ کس پہ بھروسہ کرے، کیا MQM پاکستان پہ بھروسہ کرے یا پھر PSB پہ۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں آپ سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ MQM پاکستان ایک گراس روٹ پہ، MQM جو ہے وہ گراس روٹ کی ایک پارٹی ہے اور PSB کو ابھی بنے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے کوشش کر کے MQM کو دھڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی، ان دھڑوں میں سے ایک دھڑا یہ بھی ہے PSB جس کا نام رکھا گیا اور MQM کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور مختلف دھڑے ہیں جو کہ آپ کی نالج میں ہوگا اور تمام آپ کی ناظرین کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ سلسلہ سن 1992 سے ہی شروع کر دیا گیا تھا کہ جب MQM ایک کیونکہ گراس روٹ کی پارٹی تھی، عوامی سطح پہ اجاگر ہو رہی تھی اور مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے لے کر آ رہی تھی، تو لہٰذا وہ قوتیں، وہ لوگ لرز گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے کہ آخر یہ کون سی ایسی پارٹی آ رہی ہے میدان کے اندر کہ جو کہ ایک گراس روٹ کے کارکن کو، چاہے وہ تانگے والا ہو، چاہے وہ رکشے والا ہو، چاہے وہ کتنا ہی غریب طبقہ کیوں نہ ہو، ان کو MQM ایک واحد تنظیم تھی کہ جو کہ ان کو MP MNA بھی بنانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی، سینیٹر بنا رہی تھی۔ تو ظاہر ہے جب ایک انقلابی اقدامات MQM اٹھا رہی تھی، انقلابی اقدامات کی بنیاد پہ MQM جو تھی وہ پاکستان میں، کراچی میں اور اس کے بعد سندھ میں، پورے پاکستان کے اندر جب MQM ایک مضبوط طریقے سے آگے جا رہی تھی، تو ظاہر ہے کچھ قوتوں کو یہ بات بری لگی ان کو، تو کوشش کی گئی MQM کو کسی طریقے سے توڑنے کی، اور کسی حد تک وہ ان سازشوں میں کامیاب بھی ہوئے اور MQM کو جس انداز میں گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ لیکن میں، جو کہ میرا ایک تجزیہ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک MQM کے کارکن کے، کیونکہ آج میں MQM سے جو متاثر ہوا تھا بحیثیت ایک سندھی اور پھر ایک پاکستانی، ظاہر پہلے پاکستانی پھر سندھی ہونے کے ناطے ایک واحد آدمی میں تھا بھٹو کے حساب سے کہ جب MQM میں نے 7 جنوری سن 2000 میں جب شمولیت کی تھی تو اسی کوز کو دیکھتے ہوئے شمولیت کی تھی کہ یہ واحد پارٹی ہے گراس روٹ کی جو کہ غریب طبقے کو اجاگر کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی اور کر رہی تھی۔ لیکن 22 اگست کا جو واقعہ ہوا تھا، میری نظر میں بحیثیت ایک کارکن کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ 22 اگست جب کرائی گئی تھی، جب 22 اگست کو یہ واقعہ ہوتا ہے یا یہ واقعہ کرایا گیا تھا، تو ظاہر MQM پہ ایک بہت ہی بھاری ایک زوالیت شروع ہو چکی تھی، اور اس وقت اگر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی آگے بڑھ کر MQM کو اور اس تحریک کو اور اس تنظیم کو سنبھالا نہ دیتے تو آج MQM کب کی دفن ہو چکی ہوتی۔ آپ نے بتایا کہ فاروق ستار صاحب سابق میئر رہے اور سابق رکن قومی اسمبلی رہے، بقول آپ کی پارٹی کو انہوں نے سنبھالا، تو MQM PIB اور بہادر آباد الگ کیوں ہو گئے تھے؟ جب ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے MQM کو مضبوطی سے پکڑ کے 23 اگست کو اعلان کر دیا، تو اس کے بعد MQM کے اندر وہ ایک
جو ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے لوگ تھے، جو کہ اپنے آپ کو اجاگر کرنے والے لوگ تھے، جو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے تھے کہ بنسبت کہ پارٹی مضبوط ہو یا پارٹی کے کارکن مضبوط ہوں، تو ان لوگوں کو یہ لگا کہ انہوں نے جب دیکھا جن کی یہ کاوشیں تھیں، جن کی یہ کوششیں تھیں، جن کے ساتھ بھی مل کے کہ جس طرح سے ایم کیو ایم کے بانی کو 22 اگست کرائی گئی تھی، تو فاروق ستار بھائی کو بھی کسی طریقے سے آٹے میں سے بال کی طرح یا مکھن میں سے مکھی کی طرح اس میں سے نکال دیا جائے، تو فاروق ستار بھائی کے ساتھ یہی ہوا۔ فاروق بھائی نے ہمیشہ اندر بیٹھ کے یہی بات کی کہ اب ہم ایم کیو ایم کو اس انداز میں چلائیں گے جس انداز میں پاکستان کی سرزمین پہ، جس انداز میں ایک مختلف پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں چلتی ہیں، ویسے چلائیں گے۔ فاروق بھائی نے کہا کہ کل تک جو بھی ہوا، جس نے بھی کوئی کوتاہی کی، غلطی کی، اب یہ آگے آنے والے دنوں میں یہ غلطی کوتاہی نہ کی جائے اور نہ ہی اس کو بخشا جائے گا۔ فاروق بھائی نے کچھ لوگوں سے سوالات کیے، فاروق بھائی نے کچھ لوگوں سے حسابات مانگے، تو جس کی بنیاد پہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو انہوں نے بہادرآباد سے یا پارٹی میں سے فوری طور پہ آپس میں انہوں نے ان کو رابطہ کمیٹی سے اور پلس میں ڈپٹی کنوینرشپ سے ان کو ہٹا دیا گیا وہاں سے۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ فاروق بھائی کے ساتھ نہ صرف کراچی بلکہ ایم کیو ایم کا کارکن کی جو میجورٹی ہے وہ فاروق بھائی کو آن کرتی ہے۔ میری جو دلی خواہش اگر آپ پوچھتے ہیں، اگر بحیثیت ایم کیو ایم کے کارکن جیسے سے دلی خواہش پوچھتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دھڑے ہیں یہ واقعی ایک ہو جائیں۔ جب تک یہ ایک نہیں ہوں گے، کراچی کی عوام ہو یا پھر ایم کیو ایم سے منسلک جو بھی عوام ہے، ان کے لیے اچھائی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سر، گزشتہ روز آپ ہی کی پارٹی کے رہنما فیصل سبزواری نے بیان دیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن ایک ہی ہے، بس ہمارے نظریات الگ ہیں۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں سر؟ اور 22 اگست کے بعد آپ ہی کے لوگوں نے تعلق لندن سے ختم کر دیا ہے، اس پر آپ کی اس بیان کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے فیصل سبزواری کے حوالے سے کہ جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا ہے، اور اس کی وضاحت وہ خود ہی زیادہ بہتر کر سکیں گے۔ لیکن جہاں تک میری وضاحت کا تعلق ہے، جہاں تک میری تنظیمی بحالی کمیٹی کی وضاحت کا تعلق ہے، تو میں اس کو بالکل دو ٹوک الفاظ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ ہمارا 22 اگست سے پہلے لندن سے بالکل تعلق تھا۔ ہم ان کو اپنا بانی، اپنا قائد بھی سمجھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کو کہنے میں کوئی کبھات بھی نہیں ہے۔ لیکن 22 اگست جب ہوئی اور 22 اگست کے بعد جب ہم نے لندن کو ڈس آن کر دیا، تو آج تک اسٹل جو آج آپ کے ساتھ میں یہ پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں، تو آج تک ہم لندن کو ڈس آن کرتے ہیں۔ ہمارے نظریات جو ہیں، دیکھیں پارٹی کا نظریہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی نظریے پہ کارکنان چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جس انداز میں پارٹیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس انداز سے پارٹیوں کو دفن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس انداز میں پارٹیاں ختم ہو جائیں گی، اس انداز میں پارٹیاں دفن ہو جائیں گی۔ اور ایک بات، اگر آپ کو کسی پارٹی کو واقعی ختم کرنا ہے، یہ اس وقت ایک کارکن بول رہا ہے، ایک کارکن کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ان اداروں کو بھی اور ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو آپ دبانے سے، کسی کو کرنے سے کیا وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے؟ وہ پارٹی ختم نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو میں یہاں یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق کے زمانے میں جب دفنانے کی کوشش کی گئی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی، پھر کیا ہوا 86 میں جب محترمہ شہید آئیں اور 88 میں جب الیکشن ہوا تو وہ سویپ کر گئیں، یعنی اس کا مطلب ہوا کہ پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ جو صورتحال محترم نواز شریف پہ عائد کی گئی، جس طرح سے ان کی تقریروں کو اور ان کو ڈس آن کیا گیا، جس طریقے سے پابندیاں لگائی گئیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پی ایم ایل این کو ختم کر دیا گیا؟ قطعاً نہیں۔ آج بھی اگر آزادانہ طریقے سے اگر الیکشن کرائے جائیں گے تو پی ایم ایل این بالکل بھرپور انداز میں اس سے ڈبل ہو کے اجاگر ہو کر آئے گی اور جیتے گی۔ جب تک کارکن کسی بھی لیڈر سے اگر منحرف نہیں ہوگا، وہ پارٹی کبھی ختم کر دی نہیں جا سکتی۔ ہاں، کارکن ہی چونکہ سرمایہ ہے۔ میں ان تمام پارٹیوں کے کارکنوں کو، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوں، پی ایم ایل این سے ہوں، ایم کیو ایم سے ہوں یا تحریک انصاف سے ہوں، جو پارٹی کا گراس روٹ کا کارکن ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتا رہوں گا۔ تو میرا بس یہی کہنا ہے کہ ایم کیو ایم انشاءاللہ تعالیٰ جس تیزی کے ساتھ اٹھی تھی، اسی تیزی کے ساتھ جس طرح سے گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت
میں مستقبل ایم کیو ایم کا اچھا دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ایک پلیٹ فارم پہ دیکھ رہا ہوں. سر ابھی جو ہمارے پاس تازہ اپڈیٹس ہیں جس میں حیدر عباس عزوی صاحب ہے، عدنان باطل صاحب، بابر غوری صاحب، شکیل عمر اور دیگر پرانے رہنما واپس ایم کیو ایم پاکستان کو سپورٹ کرنے پہنچ گئے. کیا لگتا ہے کہ فاروق ستار صاحب کو ان کی پوزیشن پر واپس کھڑا کریں گے یا الگ الگ نظریے پر چلیں گے؟ 22 اگست کو کون گراؤنڈ پہ کھڑا ہوا تھا 23 اگست کو، اور 23 اگست کو کون یہ گراؤنڈ چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر فاروق ستار ایک واحد منجھے ہوئے لیڈر تھے کہ جنہوں نے اس پارٹی کو بچانے کے لیے آگے بڑھ کر انہوں نے بچایا بھی، اور وہ اس گراس روٹ پہ کھڑے بھی رہے، پاکستان کی سرزمین پہ کھڑے بھی رہے، چاہے وہ گرفتار ہوئے، چاہے ان پہ الزامات لگے، لیکن وہ کھڑے ہوئے، یہاں سے بھاگے نہیں. لیکن آج جب یہ لوگ 8 سال 6 سال 3 سال 2 سال خود ساختہ ضلع وطنی کارڈ کے اگر آنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ تو شوق سے آئیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کا جو کھویا ہوا معیار ہے، جو کھویا ہوا مقام ہے، جو پارٹی میں اس کا ایک اسٹیٹس تھا، انشاءاللہ تعالی مجھ کارکن سمیت جو ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور بحال کروائیں گے. اور جہاں تک یہ لیڈران جو واپس آ رہے ہیں تو میں آپ کے پروگرام کے توجہ سے ان سے بھی کہوں گا کہ اگر سینئر ترین موسٹ سینئر ترین جو اس وقت اگر لیڈر ہیں تو وہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی ہیں. آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی نہ صرف عزت آپ خود کریں بلکہ عزت کروائیں بھی. آپ کی اس کے اندر کامیابی ہے. دیکھیں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اگر مضبوط نہیں ہوں گے، ایم کیو مضبوط نہیں ہوگی، تو اگلا جو الیکشن میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے، اول تو الیکشن ہوتا ہوا نظر آ ہی نہیں رہا مجھے، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں دیکھ رہا ہوں. اگر الیکشن خدا نہ خواستہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو ایم کیو ایم کو بہت نقصان ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. لیکن تنظیم بحالی کمیٹی وہ ایک چیز پہ اٹل کھڑی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کا جو معیار تھا، ڈاکٹر فاروق ستار کا جو ایک سیاسی پولیٹیکل جو فگر ہے اور پارٹی کے لیے جو دی ہوئی قربانیاں ہیں اس کو کبھی بھی فراموش پارٹی کے کارکن نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو لیڈران آ رہے ہیں اور جو پاکستان کی سرزمین پہ موجود ہیں ان تمام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ ڈاکٹر فاروق ستار کی عزت کو نہ صرف بحال کروائیں بلکہ وہ اس مقام پہ ان کو لے کر آئیں جو مقام ان سے زبردستی چھینا گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا اسلم بھٹو صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ یہ پروگرام کیا ایشو کا ٹیشو. ناظرین پروگرام ایشو کا ٹیشو میں ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ رائلہ صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.